بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ نوجوت سنگھ سدھو کا وزیر اعظم عمران خان کو اپنا بڑا بھائی قرار دینے پر معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ سدھو بی جے پی اور دیگر ہندو انتہا پسند گروپوں کی جانب سے شدید تنقید کی زد میں آ گئے ہیں۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص اپنا تعارف کرتارپور کے سی ای او کے طور پر کراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کی عوام کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر سدھو کو پھولوں کا ہار بھی پہنایا جاتا ہے۔ اس دوران سدھو وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ میرا بڑا بھائی ہے، اس نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ انڈین ٹی وی چینل این ڈی ٹی وی پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان نے سدھو کی جانب سے پاکستان کے وزیر اعظم کو بڑا بھائی قرار دینے پر مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ انڈینز کے لیے باعث تشویش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سدھو کا بیان ہندو توا کے خلاف ایک بڑی سازش کا حصہ ہے، جس کا کانگریس کے صدر راہل گاندھی بھی حصہ ہیں۔ بی جے پی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کانگریس کو ہندو توا میں تخریب کار گروپ نظر آتے ہیں اور سدھو کو عمران خان میں بھائی جان مل جاتا ہے۔ بی جے پی ترجمان کے مطابق پنجاب پاکستان کے ساتھ سرحد پر واقع ریاست ہے اور پاکستان وہاں بے چینی پھیلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس لیے پنجاب کو ایک سنجیدہ اور محب وطن لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ سدھو انڈیا کے لیے اور پنجاب کے لیے مناسب نہیں ہے اور پنجاب ان سے زیادہ بہتر لیڈرشپ کا حقدار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے حال ہی میں ہندو توا کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ سابق انڈین کرکٹر گوتم گمبھیر نے نوجوت سنگھ سدھو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سدھو اپنے بیٹے یا بیٹی کو سرحد پر بیچے اور پھر ایک تخریب کا ریاست پاکستان کے سربراہ کو اپنا بڑا بھائی کہے۔ یاد رہے دوستوں کہ پاکستان میں میڈیا سے گفتگو میں نوجوت سنگھ سدھو کا کہنا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان دوریاں ختم کرنے کے اقدامات کرنے ہوں گے۔ پاکستان سے بڑی مارکیٹ کہیں نہیں ہے، لاہور اور گرداسپور کے درمیان تجارت کھلے تو خوشی کی بات ہوگی۔ امریکہ نے ایک بار پھر ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے پر زور دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کو کسی صورت ہتھیار حاصل کرنے نہیں دے گا۔ ہم مسئلے کے حل کے لیے سفارتی طریقہ کار استعمال کریں گے، لیکن اگر ایران سنجیدگی سے مذاکرات کا راستہ اختیار نہیں کرتا تو پھر ہمارے پاس دیگر آپشنز موجود ہیں اور ہم امریکہ کو ہر صورت محفوظ رکھیں گے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اتحادی ممالک ہمارے ساتھ کس حد تک کھڑے ہیں۔ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس میں وہ کتنا ساتھ دیں گے، جبکہ ہمارے دوست اور دشمن اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ امریکہ جب اور جہاں چاہے آرمی کی بڑی تعداد کو تعینات کر سکتا ہے۔ دوسری طرف یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کے فوجی اڈوں اور تیل کی تنصیبات سمیت کئی شہروں پر یکے بعد دیگرے 14 ڈرونز برسانے کا دعویٰ کیا ہے۔ جدہ میں آرامکو کے ساتھ ساتھ ریاض، جدہ، ابہا، جیزان اور نجران میں فوجی اہداف پر حملے کیے ہیں۔ کل 14 ڈرونز حملے کیے، تاہم کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی حکومت اور اتحادی افواج کے ترجمان نے ان دعووں کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ ادھر عالمی خبر رساں اداروں نے سعودی آرامکو، سرکاری تیل کی فرم اور دیگر اداروں سے اس کی تصدیق کے لیے رابطہ کیا، تاہم سب نے فوری جواب دینے سے گریز کیا۔ یاد رہے دوستوں کہ 2014 سے یمن میں حوثی اور سعودی سربراہی میں قائم عسکری اتحاد کے درمیان لڑائی جاری ہے، جس میں 25,000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں اور لاکھوں بے گھر ہو گئے ہیں، جبکہ 10 لاکھ بچوں کو غذائی قلت کا بھی سامنا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کورونا کا کوڑا کرکٹ اب سڑکوں پر بھی دکھائی دے رہا ہے، لیکن کورونا سے پیدا ہونے والے اس کچرے کو ایک خاص مٹیریل میں بدل کر اس سے سڑکیں تعمیر کی جا سکتی ہیں۔
اس طرح 30 لاکھ ماسک کے ریشوں سے 2 لائنوں والی 1 کلومیٹر سڑک بنائی جا سکتی ہے۔ اس ضمن میں آسٹریلیا کی RMIT یونیورسٹی کے ماہرین نے فیس ماسک کو روڈ کے خام مال کے لیے ری سائیکل کیا ہے۔ اس تحقیق اور مٹیریل کی رویداد میگزین سائنس فار ٹوٹل انوائرمنٹ میں شائع ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں فیس ماسک کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے اور اب ہر روز دنیا بھر میں 6 ارب 80 کروڑ فیس ماسک استعمال اور پھینکے جا رہے ہیں۔ اب فیس ماسک بھی عالمی کچرے کا اہم اور بڑا حصہ بن چکا ہے۔ یہ خشکی اور سمندر ہر جگہ جمع ہو رہا ہے۔ امریکی بحریہ کے ایک انجینئر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا ڈیزائن کیا ہوا ہتھیار اس قدر مہلک ہے کہ اس کے سامنے دنیا کا موجودہ طاقتور ترین ہائیڈروجن بھی ایک معمولی پٹاخے جیسا لگے گا۔ مذکورہ ایجاد سمیت دیگر کئی اور ایجادات ان کی ہیں جو امریکی بحریہ میں انجینئر کے عہدے پر فائز ہیں۔ ویسے تو ڈاکٹر پیز کی تقریباً تمام ایجادات ہی عجیب و غریب ہیں۔ موصوف کی ایسی ہی ایک ایجاد سپیس ٹائم موڈیفیکیشن ایک ایسا ہتھیار ہے جو زمان و مکان کے تانے بانے کو بدل کر رکھ دے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اتنا طاقتور اور اس قدر خطرناک ہوگا کہ اس کے سامنے موجودہ زمانے کا طاقتور ترین ایٹم بم بھی کسی معمولی پٹاخے جیسا محسوس ہوگا، کیونکہ یہ اپنی طاقت سے زمان و مکان کو بدل کر رکھ دے گا۔ لیکن کیسے، اس بارے میں کسی قسم کی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ چائنا میں اسی قسم کے ہتھیاروں پر کام شروع ہو چکا ہے اور یہ کہ اگر امریکہ میں فوراً یہ کام شروع نہیں کروایا تو امریکی سلامتی کے لیے اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ماہرین طب ایسا ٹیسٹ ایجاد کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں جس کی مدد سے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ کرونا کے کون سے مریضوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ کئی مریضوں میں ایسی علامتیں بھی ظاہر نہیں ہوتی کہ ان کے ذہن میں ٹیسٹ کرانے کا خیال تک بھی آ جائے، جبکہ کچھ میں معمولی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ کرونا وارڈ میں آنے والے نئے مریضوں میں اکثر اپنے قدموں پر چل کر آتے ہیں لیکن اچانک پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر زندہ واپس نہیں جاتے۔ جن مریضوں میں پیچیدگیاں زیادہ ہو جاتی ہیں وہ اچانک ہوتی ہیں اور محض 4 دن سے 1 ہفتے کے درمیان ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور کئی مریض 14 دن وینٹی لیٹر پر رہنے کے بعد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز مریض کی کیفیت کے حوالے سے پیش گوئی کرنے سے قاصر ہیں، تاہم اب اس ٹیسٹ کی مدد سے ہسپتال میں داخل ہونے والے نئے مریضوں کی بیماری کی نوعیت شدید ہونے کا پیشگی پتہ چلایا جا سکتا ہے، جن میں دل، سانس لینے والی نالی، پھیپھڑے اور گردوں کا ناکارہ ہو جانا شامل ہے۔ آسٹریلوی ماہرین نے جدید ترین ٹیکنیکوں سے معدے میں اندرونی حصوں کا جائزہ لینے کے بعد دریافت کیا ہے کہ پیٹ میں موجود اعصابی خلیات کا مجموعہ ہماری سابقہ سوچ سے زیادہ ذہین ہے۔ یاد رہے دوستو کہ جس طرح اعصابی خلیات ہمارے دماغ میں پائے جاتے ہیں، اس سے ملتے جلتے اعصابی خلیے ہمارے پیٹ میں بھی ہوتے ہیں، جو غذا کے ہضم ہونے سے متعلق کئی کاموں میں خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ خلیے ہمارے معدے کی دیواروں کے سکڑنے اور پھیلنے سے لے کر کھانا ہضم ہونے تک درجنوں کاموں کی نہ صرف نگرانی کرتے ہیں بلکہ ضرورت پڑنے پر پیٹ معدے کے پٹھوں کو حکم بھی جاری کرتے ہیں۔ اسی صلاحیت کی بنا پر پیٹ میں اعصابی خلیوں کے اس مجموعے کو پیٹ کا دماغ بھی کہا جاتا ہے۔ جدید مشاہداتی تکنیکوں کے استعمال سے ماہرین پر انکشاف ہوا ہے کہ پیٹ میں پایا جانے والا یہ اعصابی نیٹ ورک ہماری سابقہ معلومات سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، جبکہ یہ بہت ہی منظم انداز سے غذائی ہاضمے کے عمل کو کنٹرول بھی کر رہا ہے، جس کا ہمیں پہلے علم نہیں تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ پیٹ میں دماغ ہمارے سابقہ اندازوں اور معلومات کے مقابلے میں پیچیدہ ہونے کے علاوہ زیادہ ذہین بھی ہے۔ یہ دریافت بہت اہم ہے لیکن اسے مکمل ہرگز نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ابھی پیٹ میں موجود اعصابی خلیوں سے متعلق ابھی بہت سے سوالوں کے جوابات ملنا باقی ہیں۔ یہ تحقیق 200 کمیونیکیشنز بائیولوجی کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ 2 تازہ ترین سروے سے معلوم ہوا ہے کہ اگر ادھیڑ عمر کے افراد بھی گوشت خوری کم کر کے بالخصوص ہرے پتوں والی اور دیگر سبزیوں کو غذا میں شامل کریں
تو اس سے دل کے دورے اور دیگر دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ آخری عمر میں مرد و خواتین میں دل کے عارضے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، اور اس عمر میں سبزیوں کی عادت اختیار کر لیں تو اس سے دل کو توانا اور صحت مند رکھنے میں بہت مدد مل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی ماہرین پھلوں اور سبزیوں کو غذا میں شامل کرنے پر غیر معمولی زور دیتے ہیں۔ ان میں مکمل اناج، سبزیاں، گری دار میووں، دالوں اور دیگر اجناس کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ تاہم چکنائیوں، سرخ گوشت اور میٹھے مشروبات اور کھانوں سے پرہیز کا مشورہ دیا ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کا باقاعدہ استعمال کیا جائے تو اس سے دیگر افراد کے مقابلے میں بلڈ پریشر اور امراض قلب کا خطرہ 52% تک کم ہو سکتا ہے۔ یہ تحقیق دوستو براؤن یونیورسٹی میں کی گئی۔ انڈیا میں بیوی نے مرے ہوئے شوہر کی مورتی بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ ریاست آندھرا پردیش میں پدماوتی نامی خاتون نے اپنے شوہر کے نام سے ایک چھوٹا سا مندر بنا کر اس میں شوہر کی مورتی رکھ دی اور روزانہ اس کی پوجا کرتی ہے۔ پدماوتی کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر 2017 میں ایک سڑک حادثے میں مارے گئے تھے۔ کچھ روز پہلے میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کہا کہ میری مورتی بنا کر اس کی پوجا کیا کرو۔ خاتون کا کہنا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کے روز پوجا کے خاص انتظامات کرتی ہوں۔ ان دنوں مفت کھانا بھی بانٹتی ہوں۔ علاقہ مکین بھی مورتی کی پوجا کرتے ہیں اور اس کا ماننا ہے کہ مورتی کی پوجا کرنے سے ان کے کئی مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ خاتون کی پوجا کرتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی ہے، جس پر لوگوں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے پاگل پن قرار دیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔